دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، وہ میں جا رہا تھا، ایک رکشے پہ ایک نوٹس لکھا ہوا تھا، ایک تحریر تھی، ایک منظر نامہ تھا، یکدم میں نے پڑھا تو میں چونک اٹھا، اس پہ لکھا ہوا تھا جس نے ماں باپ کو ستایا اس نے رکشہ چلایا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس نے کیسے اپنا انداز پیش کیا، لیکن یہ بتا صحیح رہا ہے، اگر ماں باپ کو ذلیل کرو گے تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، اور اگر ماں باپ کو راضی رکھو گے اللہ تیرے اوپر راضی ہو جائے گا۔ اللہ اس سے راضی ہے جس پر یہ راضی ہو جائے، اور اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا جس پر یہ ناراض ہو جائیں۔ صاحبان محتشم، آج ماں پکارتی رہے، بیٹا کہتا ہے میں فلاں کام کو جا رہا ہوں، میں فلاں میلاد پہ جا رہا ہوں، میں فلاں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، میں فلاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور دوران نماز سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، ماں کے پکارنے پر نماز نہ دیکھتا۔ آج پیر کی چوکھٹ میں بیٹھا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، بیٹا مولانا صاحب کی خدمت کر رہا ہے، بیٹا بڑی درگاہ پہ بیٹھا ہے۔ صاحب اللہ کی بارگاہ اسی کے لیے رحمت چھاور کرتی ہے جو ماں باپ کو پر اچھے سلوک کا انداز پیش کرتا ہے، جو ماں باپ سے اس نے سلوک کرتا ہے اللہ اسی پر راضی ہوتا ہے۔ آؤ صاحب آج ارادہ کر کے جاؤ، اس دارالعلوم غوثیہ دلبریہ میں بیٹھنے والوں اور جمعہ پڑھنے والوں، اگر کامیابیاں سمیٹنی ہیں تو کامیابیاں ماں باپ کے قدموں میں ہیں، ماں باپ کی محبت میں ہے، ماں باپ کے حسن سلوک میں ہے۔ تو جو چاہتا ہے کامیابیاں میرا مقدر بنے تو ماں باپ کے قدموں میں آ جائے، وہ ان کی باتیں صاحبان محتشم ان کی باتیں سنیں، ان سے سیکھے، ان سے دعائیں لے، ان کی محبت کو حاصل کرے، ان سے حسن سلوک کرے۔ یہ حسن سلوک تو ان سے کرے گا، اللہ کہتا میں اس بات پر راضی ہو جاتا ہوں۔ آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اور یہ کام ہم نے آج کے بعد کرنا ہے۔ جن کے زندہ ہیں وہ معافی مانگ لیں، اور جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ توبہ کر لیں، اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، معافیاں طلب کرتے رہیں۔ آؤ صاحب وہ بخت والے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ بختوں والے ہیں، اور وہ بدبخت ہیں جن کے زندہ ہیں اور خدمت نہیں کر پاتے۔